کچھ لوگ بھی بڑے عجیب ہوتے ہیں، ان کو جتنا بھی اپنا سمجھو لیکن وہ ہمیشہ لوگ ہی رہتے ہیں۔ تڑپ ہو اگر ڈھونڈنے کی تو کائنات کا ہر راستہ اللہ کی طرف جاتا ہے۔ رشتوں اور تعلقات کی بقا کے لیے رابطے ضروری ہوتے ہیں، نظر انداز کرنے سے تو اپنے ہاتھوں سے لگائے ہوئے درخت بھی سوکھ جاتے ہیں۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارا دل نرم ہو اور تم اپنے مرادوں کو پالو تو یتیموں پر رحم کیا کرو۔ جب تم نماز نہیں پڑھتے تو یہ مت سوچو کہ وقت نہیں ملا، بلکہ یہ سوچو کہ تم سے ایسی کون سی خطا ہوئی کہ اللہ نے تمہیں اپنے سامنے کھڑا کرنا بھی پسند نہیں کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو دنیا میں کسی مسلمان کی پریشانی دور کرتا ہے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی پریشانی دور فرمائے گا۔ جو کسی تنگ دست کے لیے آسانی پیدا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے دنیا و آخرت میں آسانیاں پیدا فرما دے گا۔ جو بندہ کسی مسلمان کا عیب چھپاتا ہے، اللہ تعالیٰ دنیا و آخرت میں اس کے عیبوں کو چھپائے گا۔ اللہ تعالیٰ تب تک بندے کی مدد فرماتا رہتا ہے جب تک وہ اپنے مسلمان بھائی کی مدد کرنے میں لگا رہتا ہے۔ جو چیز کسی کو مقدار میں دی جائے وہ ضائع ہی ہوتی ہے، چاہے وہ توجہ ہو، احساس ہو یا پھر محبت۔ انسان کو کچھ ایسے اعمال کرنے چاہیے جنہیں کوئی نہ جانتا ہو، جیسے پوشیدہ صدقہ، رات کی نماز، خوف الہی سے گرنے والے آنسو، استغفار، ذکر و اذکار، تسبیح و تحلیل۔ اللہ تعالی ہم سب کو اچھے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ خیرات کو مت روک ورنہ تیرا رزق بھی روک دیا جائے گا۔ ہر وہ شخص جو آپ کی زندگی میں قدم رکھتا ہے، اس کے آنے کا کوئی نہ کوئی سبب ہوتا ہے۔ کچھ آپ کو محبت کرنا سکھا دیتے ہیں، کچھ لوگ محبت نبھانا سکھا دیتے ہیں، کچھ صبر کرنا سکھا دیتے ہیں، تو کچھ خواب دیکھنا، اور کچھ لوگ انہی خواب کو پورا کرنے کا حوصلہ دے جاتے ہیں۔ بے حیائی معاشرے میں پایا جانے والا ایک ایسا فتنہ ہے جس نے اسلامی معاشرے میں عفت و پاک دامنی کو بہت زیادہ نقصان پہنچایا ہے اور بے پردگی کو فروغ دیا ہے۔ کوشش کریں کہ اس فتنے کی نشو و نما میں آبیاری آپ کی وجہ سے نہ ہو، نہ ہی مغربی تہذیب کو اپنایا جائے، نہ ہی بے پردگی کو فروغ دیا جائے۔ شکوے بہت عزت دار ہوتے ہیں، سب سے نہیں ہوتے اور سب کے سامنے بھی نہیں ہوتے۔ بعض خواہشات کا مر جانا ہی اچھا ہوتا ہے، کیونکہ اگر وہ نہیں مرتی تو وہ آپ کو مار دیتی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب میری امت آپس میں گالی گلوچ اختیار کرے گی تو اللہ جل شانہ کی نگاہ سے گر جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر دن صبح دو فرشتے اترتے ہیں، ان میں سے ایک دعا کرتے ہوئے کہتا ہے، اے اللہ، خرچ کرنے والے کو بہتر بدل عطا فرما، اور دوسرا التجا کرتا ہے، اے اللہ، جو خرچ نہ کرے اس کا مال تلف فرما دے۔ ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کی کہ مجھے کوئی ایسی نیکی بتا دے جو مجھے جنت میں داخل کر دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بس تو غصہ پر قابو پا لے، تیرے لیے جنت ہے۔
انسان اپنے آپ کو خواہشات کے پتھروں میں چنواتا ہے، پھر جب سانس رکنے لگتا ہے تو شور مچاتا ہے۔ ایک شخص نے ایک بزرگ سے کہا، میں سکون چاہتا ہوں۔ بزرگ نے فرمایا، اس جملے سے میں نکال دو، یہ تکبر کی علامت ہے۔ چاہتا ہوں نکال دو، یہ خواہش نفس کی علامت ہے۔ آپ کے پاس صرف سکون ہی سکون رہ جائے گا۔ امام علی علیہ السلام نے فرمایا، موت حتمی ہے، رزق تقسیم ہو چکا ہے، بس اس کی تاخیر سے تمہیں غمگین نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ حرص اسے کھینچ کر نہیں لا سکتی اور پاک دامنی اسے واپس نہیں لٹا سکتی، اور تحمل کرنا مومن کو زیب دیتا ہے۔ نماز کب کام آئے گی؟ فجر مرتے وقت، ظہر قبر میں، عصر منکر نکیر کے سوالات کے وقت، مغرب حساب کتاب کے وقت، عشاء پل صراط کے وقت۔ لقمان حکیم سے پوچھا گیا، کیا کوئی چیز یا لمحہ موت سے بھی زیادہ تکلیف دہ ہوتا ہے؟ تو حکیم لقمان نے فرمایا، ہاں، جب کوئی شریف انسان کسی مجبوری میں کسی کم ظرف انسان کے آگے دستے سوال دراز کرے۔ آپ 40 سال کے ہو جائیں تو سمجھ لیجئے کہ زندگی کی اثر ہو چکی ہے۔ اپنے اخلاق، کردار اور آخرت کی طرف توجہ دیجئے، کیونکہ عصر اور مغرب میں زیادہ تاخیر نہیں ہوا کرتی۔ اگر کسی کا ظرف آزمانا ہو تو اس کو زیادہ عزت دو، وہ اعلیٰ ظرف ہوا تو آپ کو اور زیادہ عزت دے گا، اور کم ظرف ہوا تو خود کو اعلیٰ سمجھے گا۔ انسان کا بہترین ساتھی اس کی صحت ہے۔ اگر اس کا ساتھ چھوٹ جائے تو وہ ہر رشتے کے لیے بوجھ بن جاتا ہے۔ اپنی صحت کا خیال رکھیں۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ، دل کی تخلیق کا مقصد یہ ہے کہ وہ عشق کے گرد گھومے اور طواف کرے، اور وہ عشق صرف اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہو۔ انسان کو اس کی برائیوں سمیت قبول کرنے والا ہی اچھا دوست ہوتا ہے، ورنہ خوبیاں تو دشمن کو بھی متاثر کرتی ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں جنت کے شوق میں عبادت نہیں کرتا، یہ تجارت ہے، اور نہ ہی جہنم کا خوف کرتا ہوں کہ یہ غلامی ہے۔ میں صرف اور صرف اس لیے عبادت کرتا ہوں کہ میرا رب عبادت کے لائق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، میرے بندو تم رات دن گناہ کرتے ہو اور میں تمام گناہوں کو معاف کرتا ہوں، لہذا مجھ سے بخشش طلب کرو، میں تمہیں بخش دوں گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فتنوں کے دور میں صبح کو آدمی مومن ہوگا تو شام کو کافر، اور شام کو مومن ہوگا تو صبح کو کافر ہو جائے گا۔ تب آدمی دنیا کے معمولی سامان کے بدلے اپنا دین بیچ ڈالے گا۔ درود شریف کی فضیلت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن میرے نزدیک ترین وہ لوگ ہوں گے جو سب سے بڑھ کر مجھ پر درود بھیجتے تھے۔ ہم ایک عظیم قوم بن سکتے ہیں اگر ہم معاف کرنا اور معافی مانگنا شروع کر دیں۔ انسان کا یقین اتنی طاقت رکھتا ہے کہ بنجر زمین کو زندہ کر دیتا ہے۔ یہ صرف وہی انسان کر سکتا ہے جس کے اندر محبت زندہ ہو۔ کبھی بھی خود کو اتنا قیمتی مت سمجھنا
کہ ہر کوئی تمہیں دل سے نکال دے، کیونکہ جس چیز کی قیمت زیادہ ہوتی ہے اسے اکثر لوگ چھوڑ دیتے ہیں۔ کچھ نیکیاں ایسی بھی ہونی چاہیے جن کا اللہ کے سوا کوئی گواہ نہ ہو۔ زندگی تھکا دینے والی چیز ہے، اور جب تم تھک جاؤ تو اپنے رب کو یاد کر لو، کیونکہ سکون تو صرف اللہ کے ذکر میں ہے۔